اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں سن ٹرانزٹ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ سورج کا برج شملہ کے اندر یہ ٹرانزٹ 17 سپٹمبر سے لے کر 17 اکتوبر تک رہے گا، اور اس دوران بہت ساری چینجنگز ہوں گی، بہت سارے معاملات آسمانی کونسل کے اوپر چینج ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کو کیسے متاثر کرے گا؟ یہ آپ کے ریلیشنز کے اوپر، آپ کے تعلقات کے اوپر کچھ درستگی کا احساس لے کر آئے گا۔ کچھ معاملات میں آپ کو الہی برکتیں حاصل ہوں گی، کچھ معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے، کچھ کے اندر تھوڑا سا چیلنجز کا سامنا آ سکتا ہے، دباؤ کا سامنا آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی بن سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور خود کی عکاسی کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے جملوں کے چناؤ کو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، اپنے رویے کو نارمل رکھنا ہے، ٹھنڈا رویہ رکھیں، کامیابی ملے گی، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حوت پائسس خواتین و حضرات کے اوپر یہ کیا اثرات ڈالے گا۔ اس جگہ پہ یہ ٹرانزٹ پائسس کے لیے کوئی اچھا بھی نہیں اور کچھ برا بھی نہیں ہے، مگر یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر برج حوت خواتین و حضرات کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چیزوں کے اندر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، کچھ مسائل ہوں گے، غلط فہمیاں نظر آئیں گی۔ مسلسل کوششوں کے باوجود جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو رکاوٹیں آ رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں، استقامت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا اور چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا، اس دوران آپ کو کوئی بھی ایسی شارٹ کٹ ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی امیج ڈیمیج ہو، اور دوسری جانب سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا دباؤ ہوگا، چیلنجز ہوں گے کہ جی جو ہے نا ثمرات نہیں مل رہے، بینیفٹس نہیں مل رہے، تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس دوران آپ کو اپنے جو ہے رویے کے اندر تھوڑی سی نرمی لے کر آنی ہے، اپنے ساتھ کرنے والے کام لوگوں کے ساتھ رجوع کرنے میں جو ہے تھوڑا سا توجہ کریں، ان سے اصلاح مشورہ کر لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر محتاط طریقے سے کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور وہ اختلاف رائے مسائل لے کر آتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اختلاف رائے ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب اختلاف رائے حد سے زیادہ ہوگا تو اس میں آپ کے اپنی ریلیشنز ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوگی، حتی الامکان کہ آپ کے میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ آپ کی فطرت میں انا کا عناصر، انا کا احساس بڑھ جائے گا، جو آپ کے ساتھی کے ساتھ تنازعات کی بنیاد رکھے گا۔ تو میں پائسس خواتین و حضرات کو یہی کہوں گا کہ جملوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کریں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ تنازعات کی بنیادی وجہ ہی ضد ہے، انا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہے۔ یہ نہ دیکھیں، اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹرانزٹ اپنی درستگی لے کر آئے گا۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی کریکشنز نہیں کریں گے، تو آلموسٹ ہم پھر جو ہے نا پرابلم کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے پاس مسائل ہوں گے، پھر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس بھی موقع نہیں ہوگا۔ تو اس دوران آپ کو اپنی جیون ساتھی کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ازواجی تعلقات کی خوشحالی کے لیے خوش قسم کا رویہ، محتاط آنا نہیں، بہت ہیپی ماحول جو ہے وہ آپ کو کریٹ کرنا ہوگا، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو چیزیں آپ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں پائسس۔ تو اس کے بعد کچھ ریمیڈیز ہیں پائسس، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ شمس کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ شمس کا پڑھنا آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ العصر 19 مرتبہ، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو جو ہے وہ من میں روشن کریں۔ یہ روشنی آپ کی زندگی میں روشنی لے کر آئے گی، آپ کے اندر صبر اور استقامت لے کر آئے گی۔
اچھا، اس کے بعد اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو کچھ چیزیں ہیں وہ ڈونیٹ کرنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں سر فہرست سب سے پہلے جو ہے گندم کا صدقہ ہے، پھر گڑ کا صدقہ ہے، یہ اس کے بعد کاپر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نارنجی رنگ کی اشیاء آپ جو ہے اورنج کلر کے کپڑے جو ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران پائسس کو روبی پہننا چاہیے، یاقوت پہننا چاہیے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کے بعد اپنے بڑوں کا احترام کریں، گھر سے نکلتے وقت اپنے بڑوں سے پیار لیں، شفقت لیں، اور ڈیلی بیسس کے اوپر غسل کیا کریں۔ غسل کر نہاتے وقت پانی کے اندر روز واٹر، ارکے گلاب جو ہے یا گلاب کے پھول کی پتیاں جو ہیں وہ ڈالیں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور سنڈے والے دن غرباء مساکین کو کھانا کھلائیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کو، اگر مرد ہیں تو اپنی زوجہ کو، اگر زوجہ عورت ہے تو اپنے میاں کو سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز گفٹ کر سکتے ہیں، سرخ رومال ہے، سرخ سٹرولر ہے، سرخ ہے، وہ گفٹ کریں، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید واسق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اسماء پینتن پاک ضرور ویزا کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔